بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ہائی کورٹ جانے والی طالبات کو امتحان دینے سے روک دیا گیا۔ امریکی افواج یوکرائن میں روس سے لڑائی نہیں کرے گی، صدر جو بائیڈن۔ ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو کوئی فاتحہ نہیں ہوگا، روس۔ عالمی بینک نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، $1 ارب دینے کا اعلان۔ روس پر پابندیوں سے روس کے ساتھ ساتھ یورپ بھی برباد ہوگا، اکانومسٹ۔ یوکرائن پر بٹ کوائن کے عطیات کی بھرمار۔ یوکرائنی پناہ گزینوں کی بھرپور مدد کریں، اسلامک کمیونٹیز کی مسلمانوں سے اپیل۔ مغرب کی وعدہ خلافی یوکرائن کی تباہی کا باعث بن رہی ہے، یوکرائنی صدر۔ حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سب کو نوکریاں دیں، وزیر اعظم عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں کلاس روم میں حجاب پہننے کا تنازعہ اب بھی جاری ہے، اور جن طالبات نے حجاب کے حوالے سے کرناٹک ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، انہیں اب پریکٹیکل امتحانات میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب لڑکیاں حجاب پہن کر امتحان میں پہنچی لیکن کالج انتظامیہ نے انہیں حجاب اتارنے کو کہا، جس سے طلباء نے انکار کیا۔ کالج کے پرنسپل نے بتایا کہ لڑکیاں صبح کالج پہنچی، وہ حجاب پہن کر لیب میں داخل ہونا چاہتی تھی لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ عملے نے طالبات کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور لڑکیاں کالج سے چلی گئیں۔ پرنسپل نے کہا کہ پریکٹیکل کے لیے کوئی سپلیمنٹری امتحان نہیں ہے، اس لیے طالبات کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کرناٹک کے بعد علی گڑھ کے کالج میں بھی مذہبی لباس کے نام پر حجاب پر پابندی عائد کرنے پر ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والی درخواست گزاروں کا آج آخری پریکٹیکل امتحان تھا۔ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی ریکارڈ بک مکمل کر لی تھی اور بڑی توقعات کے ساتھ پریکٹیکل امتحان میں شرکت کے لیے گئی تھی، لیکن بہت مایوسی ہوئی۔ ہمیں پرنسپل نے دھمکی دی کہ آپ کے پاس یہاں سے جانے کے لیے صرف 5 منٹ ہے، اگر آپ نہیں گئی تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم یوکرائن کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ امریکہ نے یوکرائن کی عوام کے دفاع کے لیے مزید اسلحے اور امداد کی منظوری دے دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پیوٹن کا یوکرائن پر حملہ سوچا سمجھا اور بلا اشتعال تھا۔ پیوٹن نے سفارتی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے روس کے جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کیا۔ پیوٹن اب دنیا میں پہلے سے زیادہ تنہا ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے دنیا انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ اپنے نیٹو اتحادی ممالک کے ایک ایک انچ کا دفاع کرے گا۔ امریکہ اور اتحادی اپنی سرحدوں کی حفاظت پوری طاقت سے کریں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ آمد جب سبق نہیں سیکھتے تو وہ افراتفری پھیلاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے۔ امریکہ یوکرائنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر نے مزید بتایا کہ ہم تمام روسی پروازوں کے لیے اپنی حدود بند کر رہے ہیں۔ روسی اسٹاک مارکیٹ میں 40% گراوٹ آ چکی ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری افواج یوکرائن میں روسی افواج کے ساتھ نہیں لڑے گی اور نہ ہی اس میں شامل ہوگی۔ پیوٹن یوکرائن کے خلاف مزید جارحیت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو کوئی فاتحہ نہیں ہوگا۔ امریکہ یورپی ممالک میں رکھے ہوئے اپنے وار ہیڈز کو فوری طور پر ہٹائے۔ روس نے الزام عائد کیا کہ امریکہ جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یورپی ممالک میں ابھی بھی امریکی جوہری ہتھیار موجود ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جوہری جنگ نہیں ہوگی۔ جوہری جنگ انسانیت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ دوسری طرف یوکرائن کے مشرقی شہر خارکیف میں فضائی حملے میں کم از کم 21 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 112 زخمی ہو گئے ہیں۔
روسی افواج نے یوکرائن کے جنوبی شہر خیرسن کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیوٹن کو ایک آمر قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ روس کی معیشت کو مفلوج کرنے کے لیے پابندیوں کی مہم میں تیزی آئے گی۔ صدر پیوٹن کے مغرب کی حمایت یافتہ یوکرائنی حکومت کا تختہ الٹنے کے مشن کو حاصل کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے روسی فوجی یوکرائن میں داخل ہوئے، جس کے بعد سے اب تک سینکڑوں شہریوں کی اموات کی اطلاع ہے۔ روسی افواج نے بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے اور شہری مراکز کو گھیرے میں لے لیا ہے، تاہم یوکرائن کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی بڑے شہر میں قبضہ نہیں کیا جا سکا۔ لیکن روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج نے خیرسن پر قبضہ کر لیا ہے۔ عالمی بینک نے افغانستان کو انسانی امداد کی مد میں $1 ارب دینے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ یہ رقم افغانستان کے لوگوں پر 2 بڑے ادارے UN ایجنسیز اور NGOs کے ذریعے خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک نے یہ بھی کہا کہ اس امدادی رقم میں افغانستان حکومت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان حکومت اقتدار میں آنے کے بعد عالمی بینک نے افغانستان کے لیے امداد بند کر دی تھی۔ عالمی بینک نے کہا تھا کہ طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں جب تک امداد بند رہے گی۔ امداد بند کرنے سے پہلے عالمی بینک کے 2 درجن سے زائد منصوبے افغانستان میں جاری تھے۔ اس سے پہلے امریکہ نے بھی افغانستان کے منجمد اثاثے کی بحالی کا اعلان کیا تھا، جس میں $3.5 ارب کی رقم 9/11 کے متاثرین کو ہرجانے کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ مغربی ممالک نے روس کے مرکزی بینک کے اثاثے منجمد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس فیصلے سے روس کی اپنے $640 ارب کے ذخائر تک رسائی مشکل ہو جائے گی۔ برطانیہ نے یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ مل کر برطانوی شہریوں اور تجارت پر روس کے مرکزی بینک، وزارت خزانہ اور اس کے مالیاتی شعبے کے ساتھ لین دین پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مغربی ممالک کے اس فیصلے کے بعد روسی کرنسی روبل کی قدر میں 40% گراوٹ آ چکی ہے، جسے روکنے کے لیے روس نے شرح سود دگنی کر دی ہے۔ روس کے مرکزی بینک کے اثاثے منجمد کرنے اور روس کو سوئفٹ نظام سے علیحدہ کرنے کے اقدامات کے علاوہ روس کے تمام بینکوں کو برطانیہ کے مالیاتی نظام سے نکال دیا گیا ہے۔ برطانیہ نے روسی کمپنیوں کو برطانوی مارکیٹ سے رقوم اکٹھی کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ برطانیہ نے گولڈن پاسپورٹ کے ذریعے برطانوی شہریت کی فروخت کو روک دیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت روس کے امیر افراد برطانوی شہری بن سکتے تھے۔ ادھر یورپی یونین نے روس کے بینکنگ شعبے کے 70% حصے پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ان پابندیوں کے سبب کئی یورپی مینوفیکچرر کو بھی نقصان ہوگا۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک نے روس کو برآمدات پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان میں ہائی ٹیک اشیاء، کیمیکل اور لیدر شامل ہیں۔ مغربی ممالک نے روسی امراء اور روسی صدر پیوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی کے امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور کینیڈا میں تمام اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ یورپی یونین نے روسی ہوائی جہازوں کے یورپی یونین کے کسی رکن ملک کی حدود میں داخلے، اترنے اور اڑان بھرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ جرمنی نے بھی روس سے آنے والی گیس پائپ لائن نارڈ اسٹریم 2 منصوبے کو التوا میں ڈال دیا ہے۔ مغربی ممالک روسی تیل اور گیس برآمدات کو روکنے کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، جو روسی معیشت کا 5واں اور روسی برآمدات کا نصف حصہ ہے۔ اگر روس پر یہ پابندی عائد کی گئی تو یہ بہت ہی سخت پابندی ہوگی، اور اس سے مغربی ممالک کو بھی نقصان ہوگا جن کا روسی گیس اور تیل پر انحصار ہے۔ روس اس وقت یورپ کی کل ضرورت کا 26% خام تیل اور 38% گیس فراہم کرتا ہے۔ مغرب اور امریکہ کے اس فیصلے سے یورپی ممالک میں توانائی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یوکرائن پر روسی جارحیت کے بعد اب تک یوکرائن حکومت، افواج اور غیر سرکاری امدادی اداروں کو کرپٹو کرنسی کی صورت میں خطیر رقم عطیہ کی جا چکی ہے۔
دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ رقم دینے والے اکثر افراد اب تک نامعلوم اور گمنام ہے۔ یوکرائنی افراد کی مدد کے لیے $1,37,00,000 سے زائد کی رقم دی گئی ہے، جس میں سب سے زیادہ بٹ کوائن شامل ہے۔ اب تک ان کرنسیوں کے 4,000 عطیات دیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہفتے کو یوکرائنی حکومت نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر عطیات کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ بٹ کوائن کی صورت میں کرپٹو کرنسی قبول کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلے 8 گھنٹے میں $54 لاکھ کرپٹو کرنسی جمع ہو گئی تھی، لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ رقم کس طرح استعمال کی جائے گی۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ یوکرائنی ہمدردی کی آڑ میں بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اٹلی میں قائم اسلامک کمیونٹیز کی یونین نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اسلامک سینٹرز کے دروازے یوکرائنی پناہ گزینوں کے لیے کھول دیں۔ اٹلی میں مسلمان کمیونٹیز مقامی سطح پر خوراک اور ادویات جمع کر رہی ہیں جو یوکرائن کو دی جائیں گی۔ اسلامک کمیونٹیز یونین نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت وسائل ہر کسی کے لیے دستیاب ہونے چاہیے تاکہ اسلامک کمیونٹیز شہریوں کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج یوکرائنیوں کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے، کل ہم بھی اس جگہ پر ہو سکتے ہیں اور محفوظ مقامات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہم تمام متاثرین اور امن کے لیے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری جنگ بندی لوگوں کے انخلاء اور امداد پہنچانے کے لیے فوراً متحرک ہوگی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے یوکرائن میں فوری انسانی مدد کے لیے $1.7 ارب کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں 1,20,00,000 لوگوں کو ریلیف اور تحفظ کی ضرورت ہوگی، جبکہ آنے والے مہینوں میں ہمسایہ ممالک میں 40 لاکھ سے زیادہ یوکرائنی پناہ گزینوں کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ ایک اندازے کے مطابق 6,60,000 سے زیادہ یوکرائنی پناہ گزینوں ہمسایہ ممالک پہنچ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا ہے کہ ملک کے اندر تقریباً 10 لاکھ افراد بے گھر ہونے کا خدشہ ہے۔ یوکرائنی صدر کا پارلیمنٹ سے خطاب میں کہنا تھا کہ یورپی یونین اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت روسی افواج نے ملک بھر میں تقریباً تمام ہی بڑے شہر بلاک کر دیے ہیں، تاہم اس کے باوجود ہم اپنی زمین اور آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کوئی بھی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ ہم مضبوط ہیں کیونکہ ہم یوکرائنی ہیں۔ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے اور اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ صدر نے نیٹو اور مغربی ممالک سے شکوہ کیا کہ ہمیں جنگ کے دوران تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اب وقت ہے کہ یورپی یونین بھی ثابت کرے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرائنی صدر نے محفوظ مقام پر منتقلی کی امریکی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے چند روز پہلے کہا تھا کہ ہمیں جنگ کے لیے اسلحہ چاہیے، انخلاء کے لیے گاڑی نہیں۔ بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ حالات بتدریج خرابی کی جانب گامزن ہے۔ روس کا جنگ میں پلڑا بھاری ہے۔ امریکہ اور مغربی اتحاد کی یوکرائن سے جنگ امداد دینے کی وعدہ خلافی یوکرائن کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ سب کو نوکریاں دیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ہنر سیکھیں، کاروبار کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے کئی سال تک دنیا کی امامت کی۔ مدینہ کی فلاحی ریاست میں خواتین کو وراثت کا حصہ ملتا تھا اور وہاں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے بھی اسلامی اصولوں پر پاکستان کو کھڑا کرنا تھا، لیکن یہ افسوسناک ہے کہ 1947 میں جو ہمارا قبلہ تھا اس پر نہیں چل سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا ہم اس پر نہیں چلے، اور جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان ایک خواب کا نام تھا۔ اگر پاکستان کو آج عزت نہیں ملی تو اس کی وجہ صرف نظریے سے ہٹ کر چلنا تھا۔ ریاست کو اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جو قوم طاقتور کو چھوڑ کر کمزور کو سزا دے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کمی کی۔ ایک خاندان پر مشکل وقت تب آتا ہے
جب گھر میں بیماری ہو۔ 3.5 سال میں سب سے بڑی خوشی ہیلتھ کارڈ کی فراہمی سے ہوئی۔ ہیلتھ کارڈ سے ہر خاندان کے پاس علاج کی سہولت ہوگی۔ روس کی ITMO یونیورسٹی میں ماہرین کی ایک ٹیم نے ایسے لیبل ایجاد کر لیے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن انہیں ایک خاص سکینر کی مدد سے دیکھا اور جانچا جا سکتا ہے۔ آج کل نقالوں سے ہوشیار کرنے والے ہولوگرافک سٹیکرز اور لیبلز بہت عام ہو چکے ہیں لیکن وہ سب کے سب دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی جعلساز انہیں دیکھ کر ان کی ہو بہو نقل تیار کر کے صارفین کو دھوکہ دے کر اصل کمپنی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نادیدہ لیبل تیار کرنے کے لیے ماہرین نے سلیکون پر مشتمل انتہائی باریک فلم استعمال کی جو بالکل شفاف ہوتی ہے۔ اگلے مرحلے پر اس فلم میں باریک باریک چھید کر دیے گئے جن میں سے چند سوراخوں کے اندر ایک خاص ترتیب سے ایک نایاب عنصر کے ذرات بھر دیے گئے جبکہ باقی سوراخ خالی رکھے گئے۔ اس طرح ایک لیبل تیار ہو گیا۔ اس لیبل پر ایک مخصوص نظام سے منسلک سکینر کے ذریعے لیزر ڈالی جاتی ہے جس سے ان سوراخوں میں موجود ذرات ایک منفرد رنگ سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یوں ایک شناختی پیٹرن بن جاتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی کمپنی سے ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدوری کی کمی کے ساتھ ساتھ آمدنی میں ہونے والے نقصانات اور سکولوں اور ریسٹورانوں کی بندش سے پیدا ہونے والی خوراک کی طلب میں بڑی رد و بدل کے سبب زرعی اور فوڈ منڈیوں کے مسلسل رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ آمدنی میں کمی نے کھانے کی حفاظت کو متاثر کیا ہے اور خوراک تک رسائی خطرے میں ڈال دی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر غریب اور کمزور ہیں کیونکہ وہ اپنی آمدنی کا اوسطاً 70% خوراک پر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ رجحان سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک سے متاثرہ افراد کی تعداد 2030 تک 840 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔ ضروری ہے کہ ہم عالمی تجارتی تنظیم WTO کے طے شدہ قواعد اور ترقی پذیر ممالک کے غریبوں کے مفاد میں ان کو برقرار رکھنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے والی پالیسیوں سے گریز کریں۔ امریکہ میں ایک شخص نے ریسٹورنٹ سے کچھ کھایا پیا نہیں لیکن پورے سٹاف کے لیے $5,600 ٹپ دے دی۔ ایک شخص ریسٹورنٹ میں آیا اور مینیجر کو طلب کر کے $5,600 کا چیک بطور ٹپ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پورے سٹاف میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے تاکہ وہ کرسمس کی خوشیاں منا سکیں۔ انٹرنیشنل کلائمیٹ ایکشن نیٹ ورک ساؤتھ ایشیا سمیت مختلف اداروں نے حال ہی میں ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 2050 تک موسمیاتی تبدیلی کے باعث سطح سمندر میں اضافے، خشک سالی اور اناج کی کمی جیسے مسائل پیدا ہوں گے، اور جنوبی ایشیا میں 6 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے جن میں بھارتی مہاجرین کی تعداد 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ہوگی۔ جنوبی ایشیا کے ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور سری لنکا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقل مکانی کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ موجودہ معیار کے تحت 2030 تک جنوبی ایشیا میں نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 3 کروڑ 74 لاکھ اور 2050 تک 6 کروڑ 29 لاکھ ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں پنجابی زبان کی اہمیت ہے لیکن پاکستان میں اسے کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بتایا جائے کہ پنجابی کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں پنجابی زبان ختم کر دی گئی ہے اور اوپن یونیورسٹی میں اسے مضمون میں شامل ہی نہیں کیا گیا بلکہ بطور اختیاری مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں بھی کوئی پنجابی زبان میں بات تک نہیں کر سکتا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اگر پنجابی زبان کو نصاب کا حصہ نہ بنایا گیا تو یہ بتدریج ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی اور برطانوی سائنسدانوں نے ایک عالمی تحقیق کے بعد انسانی آنتوں میں 1,42,809 جراثیم دریافت کیے ہیں، جن میں سے کم از کم 50% اس سے پہلے ہمارے لیے بالکل نامعلوم تھے۔ اسی تحقیق کے لیے 6 براعظم کے 28 ممالک سے انسانی آنتوں سے خوردبینی اجسام کے 28,060 مجموعے حاصل کر کے ان کا جینیاتی تجزیہ کیا گیا ہے۔
یہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ایک خلیے والے جانداروں بالخصوص بیکٹیریا پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی جنیاتی مشینری پر قبضہ کر کے انہیں اپنی نقل در نقل تیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ برطانیہ میں واقع یورپین بائیو انفارمیٹکس انسٹی ٹیوٹ اور ویلکم سنگر انسٹی ٹیوٹ کے تعاون اور اشتراک سے ہونے والی اس تحقیق کا مقصد انسانی آنتوں اور پیٹ کے نظام کو بہتر طور پر سمجھنا ہے، کیونکہ انسانی بیماریوں کی زیادہ تر اکثریت کا تعلق کسی نہ کسی طور پر ہماری آنتوں اور پیٹ سے ہوتا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں حکیم یا ڈاکٹرز ہر بیماری کا علاج معدے سے شروع کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر معدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ معدے اور آنتوں میں خرد بینی اجسام کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنتوں میں ان جراثیم اور جرثوموں کے درمیان مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے، جس کا اثر ہماری صحت پر براہ راست پڑتا ہے۔ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل سیل کے تازہ شمارے میں دوستوں شائع ہوئی ہے، جسے آپ مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔